وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 18 سے 20 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع کیا ہم لوگ ظالم ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. جس دن وہ سب قبروں سے نکل پڑیں گے اور ان کے اعمال سے کچھ بھی اللہ پر پوشیدہ نہ رہے گا. ارشاد ہوگا آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر ارشاد ہوگا اللہ ہی کی جو یکتا ہے، سب پر غالب ہے. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج کے دن ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا. آج کوئی نا انصافی نہ ہوگی. بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 18. لفظی ترجمہ وانذرہم، اور ان کو ڈرائیے، یوم الآزفۃ، اس قریب آنے والے دن سے. اذ القلوب لدى الحناجر کاذبین، جب دل گلوں کے نزدیک دل جمع ہو جائیں گے. گلے یعنی کلیجہ، وہ کہتے ہیں نا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. کاظمین، غم سے بھرے ہوئے. ما للظالمین من حمیم، کوئی ظالموں کے لیے نہیں ہوگا کوئی دوست. ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے خیانت آنکھوں کی. وما تخفی الصدور، اور جو سینوں میں چھپاتے ہیں. آنکھوں کی خیانت اور جو کچھ وہ سینوں میں چھپائے رکھتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سامعین کرام، گزشتہ سبق سے یہ سبق پیوستہ ہے، یعنی ایک ہی مضمون ہے تقریباً اور چلا آ رہا ہے. آج کا جو سبق ہے اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو اور ان کے بعد تمام داعیان الی الحق سے مخاطب ہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں. وانذرہم یوم الآزفہ. ترجمہ آپ نے پڑھ لیا کہ اس میں مضمون یہ ہے کہ اس دن جو ہے، یعنی اس کے جو مباحث ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر کی ڈیوٹی جو ہے وہ کیا ہے، پہلی ڈیوٹی. پھر قیامت کے دن ظالموں کی حالت کیا ہوگی، یہ اس میں بحث ہے. پھر آیا ظالموں کے لیے کوئی
سفارش کر سکے گا، کوئی دوستی اپنی پوری کر سکے گا، یا ظالموں کے حق میں کوئی شفاعت کر سکے گا؟ یہ اس آیت کے مضامین ہیں، مباحث ہیں۔ اور سب سے پہلے سامنے کرام وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اس کو قریب آنے والے دن سے ان کو ڈرائیے۔ بات یہ ہے سامنے کرام کہ یہ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے بات کی تھی، قیامت کو تو ہم بہت دور کی سمجھتے ہیں، یہ بہت دور کی بات ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی سی، میں اور آپ اگر تھوڑا سا غور کریں اس پہ، تو اس میں دور والی آخر ہے کون سی بات؟ دیکھیں موت جو ہے، موت تو قریب ہے نا، اور موت کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ آپ یعنی ایک آدمی نکلتا ہے گھر سے سبزی لینے کے لیے، پھر اس کی لاش آتی ہے، یا ایک آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے کہ بھئی میں صبح جاتا ہے کہ میں شام کو واپس لوٹ آؤں گا، اس کی لاش آ جاتی ہے۔ موت کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا، اور یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ تو موت تو بعض اوقات آپ دیکھیں ہوا میں آ جاتی ہے، جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز جو ہے انجن فیل ہو جاتے ہیں، کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے۔ بہت سی مشہور ہستیاں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ جو ہوائی سفر میں جان دے بیٹھی ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ یہ موت جو ہے یہ قیامت کی منازل میں پہلی منزل ہے سامنے کرام، قیامت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے فرمایا، پوچھا، بلکہ ایک صاحب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ حضور متی الساعہ، حضور قیامت کب ہوگی، کب آئی کہ قیامت؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال مختلف لوگوں نے پوچھا ہے، مختلف انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے، لیکن اس سائل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت، سائل کا سوال کیا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، متی الساعہ، کب ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ قیامت کیا ہے؟ حساب کتاب ہے، اور حساب کتاب تو آپ کو معلوم ہے، ہمیں نبی نے خبر دی ہے، جب قبر میں رکھا جائے گا تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ ما دینک من ربک من نبیک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو بات یہ ہے سامنے کرام کہ یہ بہت جلدی ہے، دیر نہیں ہے، موت کو آتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، ہر بوڑھا اپنے آپ کو دیکھ لے، میرے سامعین میں مجھ سے بوڑھے لوگ بھی ہوں گے، دیکھ لیں زندگی جو ہے بس لمحوں میں گزر گئی۔ ہم کہتے ہیں، آج بھی مجھے یاد ہے، میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ جو ڈیسک فیلو تھے، وہ ابھی بھی ہمیں یاد ہے اپنا وقت کہ ہم میٹرک کے امتحان میں ایک ڈیسک فیلو تھے، ایک ہی ڈیسک پہ کتابیں رکھتے تھے اور بات چیت ہوتی تھی۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں بھی یاد ہیں، وہ ساتھی ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ، میں بھی ابھی سانسیں لے رہا ہوں دنیا میں آپ کے سامنے۔ ان قریب جو ہے وہ چلا جاؤں گا بہت جلد انشاءاللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ دور کی کوڑی نہیں ہے، یہ حساب کتاب اور یہ روز قیامت یہ تو دور کی بات نہیں ہے۔ کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار یتعارفون بینہم، آپس میں بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ایک دن کی ایک گھڑی تھی، ان لبثتم الا یوما، ایک دن رہے بس۔ تو یہ قیامت جو ہے بہت قریب آنے والی ہے۔ اور ایک بات اس میں کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم تو دنیا میں وقت گزار رہے ہیں، لیکن یہاں تو ہم غفلت میں، بے پرواہی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، لیکن جلدی ایسا آئے گا کہ ہمارے کلیجے جو ہیں وہ منہ کو آ جائیں گے مارے غم کے۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، بہت اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، اور ہمیں وہ ایک نقشہ کھینچ کے بتایا کہ اس دن تمہاری حالت اے ظالم، جس نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا اور دنیا کی طرف رخ کر کے زندگی گزارتا رہا، تمہارے دل جو ہیں وہ گھٹ جائیں گے، غم کے مارے گھٹ جائیں گے، اور کلیجہ تمہارے منہ کو آ جائے گا۔ اور یہ سامنے کرام تھوڑا سا اگر ہم اس پہ غور کریں، دیکھیں ایک
میں آپ کو بات بتاؤں، ایک مثال دیکھیں، کسی نے قتل کر دیا اور اس پہ پھانسی، عدالت نے پھانسی کا حکم سنا دیا، وہ پھانسی جو ہے سپریم کورٹ میں بھی وہ حکم برقرار رہا پھانسی کا، پھر صدر مملکت کے پاس رحم کی اپیل گئی، انہوں نے بھی، اور یعنی وہ آرڈر جاری رہا پھانسی کا۔ اب دیکھیں وہ قاتل، وہ نوجوان ہے مثال کے طور پہ 30 سال کی عمر ہے، اور اب اسے لے جایا جا رہا ہے پھانسی کے تختے کی طرف، پھانسی کا دن آ گیا، ڈیٹ مقرر ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، اب اسے لے جایا جا رہا ہے۔ آپ اس کی حالت کو دیکھیں، کتنا وہ افسوس کرے گا اپنے فعل پہ کہ یہ کیا کر دیا میں نے، کیوں کیا ایسا میں نے، کتنا وہ غم سے گھٹے گا، اپنے کیے پہ پشیمان ہوگا۔ پھانسی کا تختہ تیار ہے، ساری اپیلیں رد ہو گئیں، صدر مملکت نے بھی اپیل خارج کر دی رحم کی، اب وہ تاریخ بھی مقرر ہو گئی، ریڈ وارنٹ یا جو بلیک وارنٹ ہوتا ہے وہ جو ہے، بس اب آپ دیکھیں آخری دن ملاقات کے لیے جو ہے، یا اگر چلے ملاقات بھی ہو گئی، اب اس کو یعنی پھانسی کی جو وہ ہے پھانسی گھاٹ اس طرف لے جایا جا رہا ہے، تو اس کا کتنا حال ہوگا، کلیجہ منہ کو آیا ہوگا۔ اکثر تو میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ان میں چلنے کی سکت بھی نہیں ہوتی، اس کو اسٹریچر پہ ڈال کے پھانسی گھاٹ لے جایا جاتا ہے، کیونکہ ان میں تو بہرحال یعنی یہ دن کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو موت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ وہ جو روز قیامت کا دن ہوگا سامنے کا، بہت ہولناک دن ہوگا، اور سب کچھ واضح ہوگا وہاں۔ جنتی لوگ الگ ہوں گے، یہ دوزخی لوگ الگ، ان کی ٹولیاں بنی ہوں گی، اور اس دن کی نقشہ کشی اللہ تعالی ہمیں، یعنی وہ مکمل ایک پکچر ہمیں بتا رہا ہے کہ ظالمین کی حیثیت، یعنی اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب کلیجہ ان کے منہ کو آ جائے گا، کوئی فرار کی راہ نہیں ہوگی۔ یہاں تو بعض وقت ہوتا ہے نا کہ پھانسی گھاٹ کے تختے کی یعنی جب لے جایا جاتا ہے تو اس میں آرڈر آ جاتا ہے کہ بھئی نہیں، اس کو بھی نہیں دینی پھانسی، مؤخر کرو۔ ایسے بہت سے ہمارے پاس ہیں مجرم کہ 16-17 مرتبہ ان کا پھانسی کا آرڈر کینسل ہوا، آخر کار وہ چڑھ گئے پھانسی۔ یہاں تو امکان ہے لیکن وہاں نہیں ہے، وہاں فیصلہ ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ بس وہ حالت جو ہے وہ بری ہوگی، وہ دیکھی نہیں جائے گی۔ مال الظالمی اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ اب وہ اتنی بھیناک آگ، اس میں انسان جلے گا، اور موت بھی لا کے اس کو، موت کو بھی مار دیا جائے گا، اور ان کو کوئی راہ فرار نہیں ہوگی۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان کی فریاد جو ہے، جو رحم کی اپیل، وہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا تھا کہ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل، کوئی راستہ ہے نکلنے کا، کوئی راستہ ہے؟ ہم اعتراف کرتے ہیں۔ یہاں تو میں نے آپ کو کہا تھا سامعین کرام کہ ہم اعتراف گناہ نہیں کرتے، گناہ پہ اصرار کرتے ہیں، نیت ہماری خراب ہے، لیکن جب وہ دن آئے گا اللہ، تو پھر یہ ہے کہ وہ دن بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کلیجہ تمہارے منہ کو آ جائے گا، اور تم غم سے گھٹے ہوئے ہوگے، یعنی بھیناک غم کا تمہیں سامنا کرنا ہوگا۔ مال الظالمین من حمیم ولا شفیع، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن ظالموں کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی کہنا مانا جائے، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، نہ کوئی حمیم کہتے ہیں گہرا دوست۔ اب گہرے دوست تو یہاں دنیا میں تو آپ کے کام آ جاتے ہیں،
بہت سی مرتبہ آپ کے جو گہرے دوست ہوتے ہیں آپ کی مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آتا ہے۔ اب یہ مصیبت جو آن پڑی ہے ظالموں پہ، آیا وہاں ان کا کوئی دوست ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہاں ظالم کون ہے سامنے کرام؟ یہ بھی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جب قرآن کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے مخصوص معنی اپنے ذہن میں لے لیتے ہیں اور محدود معنی لے لیتے ہیں۔ اب یہ مضمون کم از کم میں پڑھ رہا ہوں، یعنی میں آپ کو اپنے پورے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پورے یقین سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی یہ مسلمان یہ آیات پڑھتا ہے اس کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی وہ کوشش ہی نہیں کرتا۔ کہتا ہے میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، میں ظالم تو نہیں ہوں، یہ تو ظالموں کا تذکرہ ہے، میں تو ظالم نہیں ہوں۔ آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں؟ کہہ دیں کہ تم جھوٹے ہو، ہم تو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ظالم سمجھتے ہیں، کہہ دیں آپ، کہہ سکتے ہیں تو کہہ دیں کہ نہیں ہم تو سمجھتے ہیں اپنے اوپر، یہ اس آیت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے کہ ہم تو ظالم ہیں، ہم نے تو اللہ کو منزل ہی نہیں بنایا، ہم تو اللہ پہ یقین ہی نہیں کیا کہ اللہ ہماری منزل ہے، ہم نے تو دنیا کو، یعنی یہ آپ کہہ دیں۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ظالم کون ہے؟ قرآن سے سن لیں، میں نہیں سنا رہا۔ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا انا من المجرمون منتقمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ظالم کی کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے، من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، جس پہ رب کی آیات کی تلاوت کی جائے، نصیحت کی جائے کہ بھئی اللہ تمہاری منزل ہے، اللہ کی طرف رخ پھیر لو، فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اور فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ ہمیں آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے کہ نہیں سنائی جاتی؟ ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، پھر وہ اس سے اپنا رخ پھیر لے، اللہ کو منزل نہ بنائے، اللہ کی طرف اپنا رخ نہ پھیرے اور اللہ کے سامنے سر بندگی کو نہ جھکائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہے زیادہ ظالم؟ اس شخص ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون، میں مجرموں سے انتقام لینے والا ہوں۔ تو یہ ظالم ہو گیا سب۔ پھر دوسرا ظالم جو ہے، یعنی یہ ظالموں کی تفصیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی بھی ہے، اور ظالموں کا یہاں دیکھ لیں کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا اس کا۔ اب ظالم کون ہے اس کی قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، ظاہر ہے ظالم جو ہے وہ گمراہ ہے، اور سب سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، کون ہے زیادہ گمراہ؟ اس شخص سے مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جو زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کے بغیر۔ ایک اور واضح آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سورہ مائدہ کی ہے میرے خیال کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں آیت کا۔ جو تین آیاتیں ہیں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، فاولئک هم الکافرون، فاولئک هم الفاسقون، ظالم، کافر، فاسق۔ سب سے پہلے کفر کا تذکرہ ہے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ ظالم، کافر، ظالم اور فاسق۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے من لم یحکم بما انزل اللہ، جو فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہ گزارے، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے اور وہ فاسق ہے۔ اب میں جو آپ کو بتا رہا تھا مال الظالمین، کہ ظالم کون ہے، ہمارے
یعنی ہم نے تو یہ ایک نیا اپنا ایک مذہب بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے کہ بھئی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں نہ ظالم ہوں، نہ کافر ہوں، نہ مشرک ہوں، نہ منافق ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اور مجھ سے بعض اوقات پوچھتے بھی ہیں لوگ کہ بھئی آج منافق لوگ ہیں؟ وہ تو اس زمانے میں تھے، آج کہاں پہ ہیں؟ تو بہرحال یہ اس قسم کی سوالات بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ خود ہی طے کر لیں کہ ظالم کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی حمیم قلبی دوست نہیں ہوگا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اور نہ کوئی ظالم کی سفارش کرے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے شفاعت کے کتنے تصور لگا رکھے ہیں اپنے ذہن میں کہ حضور میری شفاعت کریں گے، میرے مرشد صاحب میری شفاعت کریں گے، میرا حافظ بیٹا میری شفاعت کرے گا، یہ آپ کے تصورات ہیں نا۔ لیکن آپ یہ سارے مضامین کو بھی، قرآن کے مضامین کو کھلے دل سے پڑھا کریں، کھلے دل سے، بند ذہن سے نہیں۔ اپنے آپ سے اصطلاحات نہ گھڑیں اور یہ اندازے نہ لگائیں، غلط اندازے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی غلط اندازہ لگا لیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کہ بھئی میں مشرکانہ روش اختیار کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش کا مستحق ہو سکتا ہوں، یہ ایک غلط تصور ہے۔ مشرکانہ روش آپ نے اختیار کر لی ہے، نفس کو آپ نے اپنا معبود بنا لیا ہے، دنیا کو آپ نے ترجیح بنا لی ہے، کافرانہ روش آپ نے اختیار کر لی ہے، دنیا سے محبت کرتے ہیں آپ آخرت کے مقابلے میں۔ یہ تو مشرکانہ کافرانہ یہ روش ہے سامنے کی۔ تو بہرحال ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی اس کا شفیع ہوگا۔ اب ظالم کا آپ خود ہی مطلب وہ لگا لیں تصور، لیکن بات یہ ہے کہ کھلے ذہن سے قرآن کا مطالعہ کیا کریں اور اس کو یعنی قرآن کو اپنا معلومات کا ذریعہ بنا لیں، قرآن کے مضامین پر یقین کر لیں اور اسی کو اپنے علم کی بنیاد بنا لیں تو بہتر ہوگا۔ بہرحال یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت، اور جو دل میں چھپا ہے تقریباً ایک ہی ملتا جلتا مضمون ہے، آنکھوں کی خیانت۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی آپ کے سامنے ہے، اس کی آنکھوں کی خیانت کو آپ نہیں جانتے کہ وہ آپ کے بارے میں کس خیالات کا ذہن رکھتا ہے اور کس خیانت کا، آپ کے بارے میں کس خیانت کا سوچ رہا ہے۔ بعض اوقات مطلب یہ ہے کہ آپ ایک فیکٹری مالک ایک منیجر رکھ لیتا ہے، جنرل منیجر۔ اب جنرل منیجر جو ہے پہلے بھی کہیں یعنی نوکری کر چکا ہے، اس کو سارے یہ بچت کے طور طریقے معلوم ہے، اور وہ ایک خائن شخص ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اب وہ بظاہر تو بڑی ٹیسیاں کر رہے اپنے مالک کی اور جو کارخانہ دار ہے، اور بڑی ہاں ہو یس سر، جی سر، یس سر، اوکے سر، ٹھیک ہے، اس طرح ہوگا جس طرح آپ، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میرے کام کو، اور وہ آنکھوں میں خیانت ہے اس کی، تو یہ مالک جان سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ابھی بھی اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے کہ ہماری ساری کیفیات کا علم ہے، یعلم خائنۃ الاعین، ابھی بھی ہماری آنکھوں میں خیانت موجود ہے سامنے کی۔ دیکھیں آیات قرآنی پر آپ تدبر کیا کریں، دلوں وہ کہتے ہیں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ ہم کس حیثیت سے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ ہمارا اس پر وہ اعتماد تو نہیں جس طرح کہ ہمارا 100 تولے سونے پر اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پر اس طریقے سے بھروسہ تو نہیں ہوتا۔ آپ اپنی دولت پر یقین رکھتے ہیں جو کہ آپ نے کمائی ہے، بینکوں میں آپ کے موجود ہے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ یقین رکھتے ہیں اس پہ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ آپ نے غلط وہ کیا ہوا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، یہ دیکھیں ظالمین کے سلسلے میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اے انسان تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی میں جانتا ہوں، اور تمہارے دل میں جو منصوبے بن رہے ہیں یا جو دلی منصوبے ہیں کہ ایسا کروں گا اور ایسا ہوگا اور دنیا کے متعلق، یہ سارے منصوبے میں تمہیں جانتا ہوں، لیکن اس کا فیصلہ روز قیامت کے دن ہوگا اور انصاف سے ہوگا۔
واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ انصاف سے فیصلہ کرے گا۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن ہستیوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام، اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں کہ جو آپ کو فائدہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، کوئی فیصلہ نہیں۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور بینا ہے۔ تو بہرحال والذین یدعون من دونہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت فرما رہا ہے جھوٹے معبودوں کی، جھوٹے خداؤں کی، جس سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، سارے فیصلے تو میں کرتا ہوں۔ ابھی بھی سارے فیصلے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے موت و حیات کے، رزق کی فراخی کے، رزق کی تنگی کے، سارے فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے کر رکھے ہیں ہمارے۔ تو ہمیں اعتماد و بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا چاہیے۔ کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے پاس تو کچھ طاقت اور اختیار ہی نہیں۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی وہ ہستیاں، نہ تمہیں فائدہ پہنچانے کا نہ نقصان دینے کا۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، سب کچھ سننا ہے، تمہاری باتیں، تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، انہیں ڈرائیے اس قریب آنے والے دن سے، إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جب کلیجے منہ کو آ جائیں گے اور وہ غم سے بھرے ہوں گے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اس دن ظالموں کا کوئی قلبی دوست اور قابل اطاعت سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو کچھ اس کے سینوں میں ہے، اس کے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے حق سے۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا ہستیوں کو، وہ ہستیاں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ And warn them of the day of imminence, when the hearts are at the throats, choking them. The evildoers will have no intimate friend and no intercessor to be obeyed. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ He knows the deceptions of the eyes and what the hearts conceal. وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ
إن الله هو السميع البصير. God judges with justice, while those whom they invoke besides him cannot judge with anything. It is God who is the hearing, the seeing. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.